شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ عظمت والی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے نا اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ہر کتاب اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے لیکن جس کتاب کی تاثیر سب سے زیادہ ہے نا اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. یہ میرا دعویٰ ہے. آسمانی کتابیں بہت سی ہیں, صحیفے بھی ہیں, لیکن جو تاثیر, انقلابی تاثیر اللہ کی یہ کتاب اور رب کا یہ کلام قرآن رکھتا ہے, دنیا کی کسی کتاب کے اندر وہ تاثیر نہیں جو اللہ رب العزت کے اس کلام میں تاثیر ہے. اس کی تاثیر انقلابی تاثیر ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت فضیل ابن ایاز. کیا نام تھا بھائی؟ فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ. توبہ کرنے سے پہلے مختلف گناہوں میں مبتلا رہتے, مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا رہتے, چوری, اس طرح کے کام یہ عام معمول تھا. کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن فضیل کسی کے گھر چوری کی غرض سے جاتے ہیں. کسی کے گھر چوری کی غرض سے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چوری کی غرض سے جاتے ہیں. جب گھر کے قریب پہنچے, چور گھر کے قریب پہنچ کر پہلے دیکھتا ہے اندر کوئی ہے تو نہیں, اندر کوئی جاگتا تو نہیں, میری طرف کوئی دیکھتا تو نہیں. اپنی تسلی کرنے کے بعد, اپنی تشفی کرنے کے بعد پھر چور اپنا کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے, اور کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے. لیکن آئے تھے چوری کرنے, ایسے کامیاب ہوئے فضیل ابن ایاز کے کبھی ناکام ہی نہیں ہوئے. پھر تاریخ کتب میں لکھا ہے فضیل ابن ایاز گھر کے قریب پہنچے, توجہ کی, کیا گھر میں کوئی ہے تو نہیں.
گھر کے اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آواز آتی ہے، گھر کے اندر موجود فرد اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے توجہ کی، قرآن پڑھنے والا یہاں پہنچتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اللہ سے ڈر جاؤ؟ یہ قرآن پاک ہے، ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ بتانے والے بتاتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے چیخ ماری، رونا شروع کر دیا، کہنے لگا او فضیل، زندگی گزار ڈالی برے کاموں میں، کیا تیرے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اپنے اللہ سے ڈر جائے؟ تیرے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اپنے اللہ سے ڈر جائے؟ لوگ بتاتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس وقت رونا شروع کیا، اور اس کے بعد کسی نے فضیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ یہ قرآن کی انقلابی تاثیر ہے جس نے فضیل ابن عیاض کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اپنے اندر اتنی انقلابی تاثیر رکھتی ہو، صرف قرآن ہے بس۔ لوگ بتاتے ہیں فضیل ابن عیاض قبرستان جاتے، اتنا روتے چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ بتاتے ہیں جس وقت فضیل قبرستان سے واپس لوٹتے، دیکھنے والا یوں محسوس کرتا جیسے یہ بندہ قبرستان سے نہیں دوسرے جہان سے لوٹ رہا ہے، اتنا روتے۔ یہ قرآن ہے جو اپنے اندر انقلابی تاثیر رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا کی تعلیم کی طرف تو بھاگتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، ریاضی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری، بیولوجی، ڈاکٹر، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا بچے کو بناتے ہیں، لیکن حافظ نہیں بناتے، صرف اس خوف سے کہ روٹی کہاں سے کھائے گا۔ آئیے قرآن کی عظمت بتاؤں، قرآن کی عظمت مصطفیٰ کے نزدیک کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ مصطفیٰ کی محفل صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور اپنے صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، وحی نازل ہوئی، میرے آقا خاموش ہوئے، تھوڑی خاموشی کے بعد میرے اور آپ کے محبوب آقا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ ابئی کہاں ہے؟ ابئی کہاں ہے؟ ابئی حاضر ہو گئے۔ ابئی بن کعب میرے آقا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابئی قرآن پڑھ، میں محمد تیرا قرآن سنوں، میں محمد تیرا قرآن سنوں۔ ابئی عرض کرتے ہیں آقا، آپ آقا میں غلام، آپ نبی میں امتی، قرآن آپ پڑھیں، میں آپ کا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کا قرآن سنتا ہوں۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں نہیں ابئی قرآن پڑھنا ہے، میں محمد تیرا قرآن سنو۔ ابئی پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول لانا، آپ قرآن پڑھنا، آپ آقا ہیں میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں میں غلام ہوں، آپ قرآن پڑھیں میں آپ کا غلام، آپ کا امتی، قرآن سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار ابئی قرآن پڑھ، ابئی قرآن پڑھ، یوں ہی ہم صحابہ پہ قربان نہیں ہو جاتے، یوں ہی ہم صحابہ نہیں کرتے، یوں ہی ہم عظمت صحابہ کے نعرے نہیں لگاتے۔ پس منظر میں کچھ وجوہات ہیں جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کی عظمت اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی۔ ابئی عرض کرتے ہیں آقا آپ قرآن پڑھیں، میں آپ کا قرآن سنتا ہوں۔ میرے محبوب عرض کرتے ہیں نا ابئی قرآن تو پڑھ، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے بلا کے مجھے کہا ہے، جبریل نے مجھ سے کہا ہے اے نبی ابئی سے کہیں قرآن پڑھیں، اللہ عرش مولا پہ ابئی کا قرآن سننا چاہتا ہے۔
اللہ عرش مولا پہ ابی کا قرآن سننا چاہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے سورۃ بینہ کی تلاوت کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل فخر سے جھوم اٹھتا ہے۔ واہ صحابہ، واہ صحابہ، کیا عظمت ہے صحابہ کی، صحابہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ وحی بھیجتے ہیں کہ صحابہ کا قرآن سنا جائے، صحابہ کا قرآن سنا جائے۔ یہ ایسے نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے جس کی کوئی عظمت نہ ہو، جس کا کوئی مقام نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے اعزاز پائے، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر انگنت رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 22 مرتبہ پیارے آقا سے جنت کی بشارت پائی ہے۔ 22 مرتبہ۔ میرے آقا ایک مرتبہ کسی کو جنتی کہہ دیں، اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں رہتا۔ بے ایمان کوئی نظریہ عقیدہ علیحدہ رکھے تو اس کی اپنی سوچ ہے، نماز بدل جائے گی، اذان بدل جائے گی، وضو کا طریقہ بدل جائے گا، روزے کا طریقہ بدل جائے گا، حج کا طریقہ اس کا بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن صحابہ کی عظمت پر آنچ اور فرق نہیں آ سکتا۔ 22 مرتبہ جنت کی بشارت پائی کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک وقت آن پہنچا، باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے گھر کا محاصرہ ہو چکا۔ کون عثمان جس نے بیر روما خرید کر کے اسلام کی راہ میں وقف کر دیا، وہ عثمان؟ کون عثمان جس نے محبوب کبریا سے 22 مرتبہ جنت کی خوشخبریاں وصول کی، وہ عثمان؟ کون عثمان جسے میرے آقا نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں عطا کر کے فرمایا، عثمان میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، محمد تیرے نکاح میں یکے بعد دیگرے دے دیتا۔ کون عثمان جس نے محبوب کبریا سے متعدد مرتبہ بشارات پائیں؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ جہاد کے لیے چندہ دیں، جہاد کے لیے چندہ دیں۔ صحابہ نے بارش کی طرح برسات کر دی چندے کی۔ آج کچھ کہتے ہیں ہم جہاد پر پابندی عائد کر دیں گے، جس کام کو محبوب کبریا نے کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے پابندی نہیں، اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی۔ اور حضور نے چندے کی اپیل کی، صحابہ نے دیا، صحابہ نے چندہ دیا۔ یہ کام قیامت کی صبح تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے صحابہ چندہ دیں، صحابہ نے برسات کر دی۔ ابو بکر نے سارا مال، فاروق اعظم نے آدھا مال۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اسلام کی راہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے نظریں اٹھائیں، فرمایا عثمان جنتی بیٹھ جا۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ چندہ دیں۔ ایک شخص پھر اٹھتا ہے، آقا 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا نے پھر نظریں اٹھائیں، فرمایا عثمان تو جنتی بیٹھ جا۔ 700 اونٹ اسلام کی راہ میں پیش کر کے حضرت عثمان گھر تشریف لے جاتے ہیں، درہم و دینار اکٹھے کیے، میرے آقا کی جھولی میں لا کے انڈیل دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم و دینار میں ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں اور فرمایا جا رہے ہیں اللہم مرضی پہ عثمان، دیکھنا میرے اللہ عثمان کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اے رب کریم میں محمد عثمان سے راضی ہوں تو رب بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ وہ عظیم انسان آج بدترین حالات پیدا ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 50 دن ہو گئے، 50 دن حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہے۔ 40 دن ایسے ہیں پانی نہیں
پہنچنے دیا جاتا، کھانا نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ 3 دن کی رٹ لگانے والے کبھی 40 دن پہ بھی غور کر لیا کر۔ 3 سے بھی اختلاف نہیں، لیکن 40 سے بھی اختلاف نہ کیا کر۔ 40 سے بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ 40 دن پانی نہیں پہنچتا، کھانا نہیں پہنچتا، ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی انتہا ہے، جبر کی انتہا ہے۔ کسی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عثمان انسان ہو نا، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کس طرح گزارا کرتے ہو، کس طرح زندگی بسر کرتے ہو؟ 40 دن ہو گئے پانی کی بوت نہیں پہنچی، حالات بڑے ابتر ہیں۔ حضرت عثمان جواب دیتے ہو، لوگوں بالکل عثمان ہو، انسان ہو، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ بھوک کا علاج روزے کی نیت سے، اور پیاس کا علاج اللہ کا قرآن پڑھ کے کرتا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، لیکن عثمان جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا، جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ یہ ناصر صاحب، قاری ناصر صاحب ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے۔ ایک وقت تھا جب مدارس بڑے دور دور ہوتے تھے، مدارس بڑے دور دور ہوتے تھے، اور بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ پریشان نہ ہوں، 5-7 منٹ مزید انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، جا بجا مدارس بن گئے۔ اللہ ان مدارس کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، یہ ہمیشہ آباد رہے۔ تو ایک وقت تھا جب مدارس نزدیک نہیں ہوتے تھے، دور ہوا کرتے تھے، اور مدارس میں کھانے کا انتظام بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لوگ گھروں سے جا کے کھانا لاتے تھے۔ ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ میں انڈیا کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ میرے استاد جی نے مجھے 2 آنے دیے کہ جاؤ بیٹا جا کے دکان سے چنے لے آؤ۔ کہتے میں چنے لے کے واپس آیا۔ جب بیٹھ کے کھانے لگا تو استاد محترمہ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے بیٹا کچھ چنے تو کھا لے، کچھ میں کھا لیتا ہوں، 15 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھوک اور فاقے برداشت کر کے قرآن مقدس کو یاد کر کے میرے اور آپ تک یہ نعمت خداوندی پہنچائی ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر لاتعداد رحمت نازل فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ، بغداد کے مضافات میں رہتے تھے۔ 3 دن کی مسافت پہ ان کا گھر تھا۔ باپ فوت ہو گیا، ماں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں، میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں۔ یہ ماں جو ہے نا، ماں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدمت کریں، دعائیں لیں۔ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں پڑھ کے اصالہ ثواب کریں، ان کی قبر کو منور کریں۔ اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ نہیں، ماں چاہتی ہے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ پتہ کیا مدرسہ کہاں ہے، قریب میں کوئی مدرسہ نہیں۔ پتہ چلا 3 دن کی مسافت پہ بغداد شہر میں ایک مدرسہ موجود ہے۔ سفر کر کے 3 دن کا اس مدرسے میں پہنچتی ہیں۔ مدرسے میں اپنے لخت جگر کے لیے جا کے محتمم صاحب سے کہتی ہوں، قاری صاحب میں بڑی مجبور ماں، لاچار ماں، ایک ارادہ لے کے آئی ہوں، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتی ہوں، داخلہ فرما دیں، میرے بچے کو داخل کر لیں، رکھ لیں، قرآن کا حافظ بنا لیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، ماں جی آپ کے ارادے کی قدر بڑی ہے، لیکن ایک مشکل آن پڑی ہے، ہم بچوں کو پڑھاتے تو ہیں لیکن کھانے کا انتظام نہیں، کھانا نہیں دے سکتے، پڑھا تو دیں گے لیکن کھانا نہیں دے سکتے۔
اب اماں تھی، دل کھینچا، دل پہ جا کے لگے یہ الفاظ، کہا اچھا میں اپنے بچے کے لیے کھانے کا انتظام کر کے پھر آؤں۔ تاریخ کتب میں لکھا ہے اس بڑی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، کہیں جھاڑو دیتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے لوگوں کے گھر، کچھ آٹا ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، آٹا خرید لیتی ہے، گندم خرید لیتی ہے، گھر لا کے روٹیاں بناتی ہے، روٹیوں کو خشک کرتی ہے، کرتے کرتے ایک روٹی کی بوریا جب خشک کر کے تیار کر لی، اپنے لگتے جگر سے کہتی ہے بیٹا میں ماں تھی، میں نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا، میں نے تیرے کھانے کا انتظام کر دیا، اے میرے لگتے جگر اب تیرا کام ہے تو بیٹا ہونے کا حق ادا کر دے، بیٹا میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا، اب میں تجھے مدرسے بھیجتی ہوں تو قرآن کا حافظ بن کے آنا، ماں کی لاج رکھنا، ماں کو شاد کرنا، ماں کو خوش کرنا، دیکھنا میں نے اپنے بڑھاپے کے باوجود لوگوں کے گھروں میں برتن دیکھنا میں نے اپنے بڑھاپے کے باوجود لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیے، دیکھنا میرے لگتے جگر میں نے اپنے بڑھاپے کے باوجود لوگوں کے ہاں کام کیے، میری لاج رکھنا، قرآن حفظ کر کے آنا۔ تاریخ کتب میں لکھا ہے محمد بغدادی کی ماں نے بیٹے کو حفظ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے، مدارس نعمت خدا بندی ہے، یہ قاری صاحب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کا حافظ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ قسمت اور مقدر والوں کو یہ سعادت نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پوری بستی کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب تیرا کام تو اپنی ذمہ داری کو نبھانا۔ ماں انتظار کرتی ہے کوئی قافلے والا آئے، کوئی قافلے والا کوئی راہ گزر آئے، میں اپنے لختے جگر کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بغداد بھیجوں۔ کئی دن بیت گئے، ایک دن ایک قافلہ گزر رہا ہے، بوڑھی اماں پوچھتی ہے اہل قافلہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا بغداد جانے والے ہیں۔ کہتی ہے قافلے والوں یہ میرا معصوم لخت جگر ہے، اسے ساتھ لیتے جاؤ، بغداد فلاں مدرسے میں چھوڑ دینا، میں نے قاری صاحب سے بات کر رکھی ہے، داخلہ دے دیں گے۔ بیٹے کو اللہ کی سپرد کر کے وہ روٹیوں کی بوریاں اس کے ننھے سے کندھوں پہ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے جا بیٹا اللہ کی امان، جا بیٹا اللہ کی سپرد، جا بیٹا تو اب اللہ کے حوالے۔ جب باپ سے جب ماں سے بیٹا جدا ہوتا ہے نا، جب ماں اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے جدا ہوتی ہے، اولاد سے پوچھو یا ماں سے پوچھو کیا بیتتی ہے، یہ کیفیات وہ ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا اللہ کی سپرد، تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ بیٹے کو قافلے والے کے ساتھ روانہ کر کے ماں کھڑی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے، بیٹا بھی اپنی ماں کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، عزم بڑا پکا ہے، استقامت بڑی ہے، پاؤں بڑے مضبوط ہیں۔ قافلے والے 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب بغداد پہنچے، بچے کو اس مدرسے میں چھوڑا، قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمیں بوڑھی اماں نے کہا تھا آپ سے بات ہو گئی ہے، آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ قاری صاحب نے وہی بات دہرا دی، ہم قرآن تو پڑھا دیں گے لیکن کھانے کے لیے انتظام نہیں۔ معصوم بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگا قاری صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں نے میرے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ چھوٹی سی بوریا دکھا ڈالی، قاری صاحب دیکھے نا اس میں سوکھی روٹیاں ہیں، خشک روٹیاں ہیں۔ قاری صاحب حیران ہیں، پریشان ہیں، بیٹا کیسے کھاؤ گے، کیا کرو گے؟ کہتا ہے قاری صاحب داخلہ دینا آپ کا کام، قرآن پڑھنا میرا کام۔ داخلہ دینا آپ کا کام، قرآن پڑھنا میرا کام۔ داخلہ دے دیا، وہ معصوم سا بچہ پورا دن قرآن پڑھتا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے سارے بچے سونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روٹی کی بوریا جو ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی اس میں سے روٹی کا آدھا ٹکڑا نکالتا ہے، دریائے فرات کے کنارے جا کر کے اس روٹی کے آدھے ٹکڑے کو پانی میں ڈالتا ہے،
تر کرتا ہے، نرم کرتا ہے اور نرم کر کے کھا لیتا ہے، اگلا دن پھر آ جاتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، رات کی تاریکی میں روٹی کا وہ آدھا سا ٹکڑا نکال کے پھر دریائے فرات کے کنارے جا کر کے اسے تر کر کے کھا لیتا ہے۔ کرتے کرتے وقت بیتتا رہا، ایک دن ایسا آیا خدا کا کرنا روٹی کی بوریاں بھی مکمل ہوئی، ادھر سے اللہ کا کلام بھی مکمل ہوا، ادھر سے اللہ کا کلام بھی مکمل ہوا۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ نے تیری ماں کی خواہش کو پورا کر دیا، اب جانا تو قرآن حفظ کر کے اپنی ماں کو جا کے خبر سنا کے آ، ماں تیرا وہ بیٹا جس کی خاطر تو نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیے، برتن دے، کپڑے دے، کام کاج کیا، آج تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے تیرے پاس آیا ہے۔ استاد سے چھٹی جب ملتی ہے، استاد سے چھٹی وصول ہونے کے بعد جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے یہ صرف ایک طالب علم بیان کر سکتا ہے۔ بس طالب علم کو چھٹی ہوئی، دوڑنا شروع کیا، دل میں ارمان ہے، خیالات ہیں، خوشی ہے کہ میں اپنی ماں کو جا کے بتاؤں ماں میں آج قرآن کا حافظ بن کے آ چکا۔ لیکن کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے سوا دنیا میں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ محمد بغدادی دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، آ کے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی، زور سے کہتے اماں دیکھنا میں محمد آیا ہوں، دروازہ کھول۔ تیسری مرتبہ پھر محمد بغدادی نے دروازے پہ دستک دی، آواز نہیں آتی، دروازے کی دستک سن کے ہمسائے سے عورت نکلی، اس نے دیکھا محمد بیٹا کیسے آنا ہوا، سر پہ ہاتھ پھیرا، خوشی کا اظہار کیا، کہا میں اپنی اماں سے ملنے آیا ہوں، اپنی اماں کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں قرآن حفظ کر کے لوٹ آیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پریشان حال کیفیت میں کہنے لگی بیٹا جس اماں کو بتانے آیا ہے، جس اماں کو خبر سنانے آیا ہے وہ دنیا میں موجود نہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں۔ محمد بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تاریخ کتب میں لکھا ہے قبرستان تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ موجود ہے، جا کے ماں سے سلام کہا اماں تو جھاڑو دیا کرتی تھی نا، تو لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی نا، تو لوگوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی نا، دیکھنا آج تیرا بیٹا حافظ قرآن بن کے تیری قبر پہ آیا بیٹھا، سننا میں قرآن کا حافظ بن کے آیا ہوں۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کسی بزرگ نے خواب دیکھا، خواب محمد بن بغدادی کو بلا کے کہنے لگے اے محمد تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیری ماں کی قبر کو نور سے جگمگا دیا ہے، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیری ماں کی قبر کو جگمگا دیا ہے، نور سے جگمگا دیا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آج ہم تو نہیں ناتا رکھتے، تعلق رکھتے قرآن سے، ہماری ترجیحات اور ہیں، ہم تو کہتے تھانے میں منشی لگ جائے، لیکن قرآن کا حافظ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں۔ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے 10 لوگوں کی حافظ قرآن صفات کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء کون ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، یہ قرآن کے حافظ کے والدین ہیں۔ اتنے اعزاز کی بات ہے، عظمت والی برکت والی رات ہے۔ اللہ اس رات کی فضیلت ہم میں سے سب کو قرآن کا حافظ بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ میرا سنا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ ٹائم چکے بہت زیادہ ہو گیا، ارادہ میرا اور بھی تھا، لیکن انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا پھر کی تو پھر ان چیزوں کو رب کائنات ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔